آج ہم بات کریں گے قرآن کی ان صورتوں میں سے ایک کی جو صرف دشمنوں کو نہیں بلکہ کچھ اپنوں کے چہروں کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ یہ صورت جنگوں کی نہیں، یہ صورت نیتوں کی بات کرتی ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ کے باہر دشمن کھڑے تھے اور مدینہ کے اندر کچھ دل مایوس ہو کر ٹوٹ چکے تھے۔ ہم نے محمد کا ساتھ دے کر اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب ہمیں بچانے کے لیے محمد کا خدا آئے گا کیا؟ یہ بات ہے سورۃ الاحزاب کی۔ سوچئے، جب دشمن باہر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو اور اپنا ہی آدمی اندر سے کہے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ کیا یہ صرف ایک بہانہ ہے یا یہ ایمان کا زوال ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ صرف ڈر نہیں تھا، یہ ان کی منافقت تھی جو وقت پڑنے پر ظاہر ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے تقریباً تمام بڑے قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھ آئے۔ قریش، غطفان، یہودی قبائل، یہ کوئی ایک لشکر نہیں تھا، یہ احزاب تھے، یعنی بہت سے لشکر جو کہ ایمان والوں کے سامنے تھے، اتحادی فوجیں۔ مسلمان تنگ تھے اور وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے اور ہم بہت کم ہیں، نہ ہی ہمارے پاس ہتھیار اور ساز و سامان ان کے برابر ہیں۔ اور اسی لمحے ایک ایسا خیال سامنے آیا جو عربوں نے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، خندق۔ سمجھ نہیں آتا کہ اس خندق کے کھودنے سے کیا فائدہ ہوگا، کیا اس سے ہم یہ جنگ جیت جائیں گے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک گہری خندق کھودی گئی، یعنی کہ نہ کوئی لشکر میں سے جا سکتا تھا اور نہ کوئی آ سکتا تھا۔ اس خندق کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں، چاروں طرف خندق ہے، ہمارے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ یہ صرف مٹی کی لکیر نہیں تھی بلکہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک لکیر تھی، جہاں کچھ لوگ زبان سے کہتے تھے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، لیکن دل میں کہتے تھے کہیں اللہ اور اس کے رسول کے چکر میں ہم مارے نہ جائیں۔ یہ الفاظ قرآن میں واضح لکھے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر مشکل وقت میں افواہ پھیلاتے اور لوگوں کا حوصلہ توڑتے تھے اور وقت پڑنے پر پیٹھ دکھا کر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتے تھے۔ سورۃ الاحزاب ان لوگوں کا پردہ چاک کرنے آئی۔ ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کے، اور وہ جن کے دلوں میں خوف کی بیماری تھی۔ یہ بیماری جسم کی نہیں تھی، یہ دل کی بیماری تھی، ڈر، شک، دنیا سے محبت۔ خندق کے اس پار 10,000 کا لشکر، ٹھنڈی ہوا، بھوک، خوف اور مسلسل محاصرات۔ اصحاب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے مگر دلوں میں صرف ایک سوال، کیا ہم آج اس جنگ میں بچ جائیں گے؟ کیا ہم کل کی صبح دیکھ پائیں گے؟ اور پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر لشکر آئے اور ہم نے ان پر ایسی ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ کوئی تمثیل نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ وہ لمحہ جب زمین نے مدد نہ دی بلکہ آسمان نے دی، نہ تلوار چلی نہ تیہ برسے، لیکن اچانک ہوا بدل گئی، تیز، سرد، چیختی ہوئی آندھی، دشمن کے خیمے اکھڑنے لگے، آگ بجھنے لگی، پاؤں اکھڑنے لگے، گھوڑے بدحواس ہو کر بھاگنے لگے، اور سب سے خوفناک بات، ان کے دل خوف سے لرزنے لگے۔ فرشتے جو نظر نہیں آئے مگر اثر چھوڑ گئے۔ روایاتیں بتاتی ہیں آسمان سے ایسے فرشتے اترے جو لڑنے نہیں دلوں پر وار کرنے آئے تھے۔ ان کا ہتھیار تلوار نہیں تھی، ان کا ہتھیار خوف تھا۔ دشمن ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم یہاں آئے ہی کیوں تھے؟ مجھے تو یہ جگہ منحوس لگتی، اب یہ جنگ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ شیطان نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے جب شیطان نے کہا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تم ان لوگوں کو بے بس کر کے ان پر قابو پالو گے، اور پھر جب اس نے اللہ کی مدد دیکھی تو کہنے لگا میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم اپنا راستہ خود تلاش کرو۔ وہی شیطان جو انہیں مدینہ تک لایا تھا سب سے پہلے وہی بھاگ گیا۔ ایک رات اور سب کچھ ختم، کسی جنگ کا اعلان نہیں ہوا،
किसी फतह का नारा नहीं लगा, बस एक रात गुजरी और सुबह दुश्मन जा चुके थे। ना माले गनीमत, ना लाशें, सिर्फ एक हकीकत कि ये जंग अल्लाह ने खुद लड़ी थी। जब दुश्मन भाग गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुरैश हम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि अब हम उनकी तरफ जाएंगे। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये ऐलान था कि कुफर का दौर खत्म हो गया है। सवाल ये नहीं कि फरिश्ते कब उतरते हैं, फरिश्ते उस वक्त नहीं उतरते जब तादाद कम हो, फरिश्ते उस वक्त नहीं उतरते जब दुश्मन का लश्कर मजबूत हो, बल्कि फरिश्ते उस वक्त उतरते हैं जब सब्र अपने कमाल को पहुंचने लगे, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रह जाए और बंदा कह दे, या अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है, सिर्फ तू ही मेरी मदद करने वाला है। अब जरा आज की दुनिया देखिए, जब कुर्बानी मांगी जाए तो कहा जाता है कि भाई हमारे दिल में ईमान तो है, हमारे लिए बस यही फख्र की बात है। जब अल्लाह का हुक्म कल्चर से टकराए तो हम कहते हैं, भाई छोड़ो ये बेकार की बातें, जमाना कहाँ पहुँच गया है और तुम अभी तक इन पुरानी बातों में फंसे हुए हो। यही तो सूरतुल अहज़ाब की मॉडर्न तफसीर है। यहाँ सवाल ये नहीं कि मुनाफिक कौन था, सवाल ये है जब आजमाइश आई तो हम किस सफ में खड़े थे, खंदक के इस पार या खंदक के उस पार। अगर आपकी सोच इस बात तक पहुंच गई है तो ये महज एक वीडियो नहीं थी, बल्कि ये एक आईना था। अगर आप महसूस करते हैं कि कभी खौफ, कभी काहिली, कभी दुनिया आपके फैसलों पर गालिब आ जाती है, जो कि सरासर गलत है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए सूरतुल अहज़ाब की कौन सी हकीकत आपको सबसे ज़्यादा चौंकावे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखी नहीं जाती, बल्कि ये हमारी सोच बदल देती हैं।